لیکن جہاں پر اہل بیت نے ہمیں اپنے فضائل سے آشنا کیا، وہیں پر ہماری کردار سازی بھی کی۔ وہاں پر اہل بیت نے ہم سے چاہا کہ ہم اپنا تزکیہ نفس بھی کریں، اس لیے کہ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کا نفس کہ جسے قرآن نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اس نے فلاح پا لی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، گناہوں سے دور رہنا۔ اس لیے کہ اللہ نے جس نفس کو چاہا ہے اور پسند کیا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یاد رکھیے علماء نے قرآن مجید سے اخذ کر کے جو نفس کی اقسام اور نفس کی مختلف انواع پیش کی ہیں وہ تین ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ یعنی جو حیوان صفت نفس انسان کا ہو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ انسان ہیں مگر ان کے اندر حیوانی صفات پائی جاتی ہیں، ان پر ان کی شہوت غالب ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو نفس نفس لوامہ ہے، جو اچھائی کی طرف راغب تو ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ مگر اللہ نے ان دونوں طرح کے نفس کو پسند نہیں کیا، نہ اللہ کو نفس امارہ چاہیے نہ اللہ کو نفس لوامہ چاہیے۔ اللہ کو جو نفس درکار ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آ۔ یعنی جس نفس کی اللہ کو ضرورت ہے اور جو نفس اللہ کو چاہیے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو نفس اہل بیت تھا۔ امیر المومنین نے اپنا نفس اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ نے خود علی سے کہا کہ یا علی مجھے تیرا نفس چاہیے۔ اللہ نے نفس علی خرید لیا اور بدلے میں اللہ نے پوری کائنات کا اختیارات علی کو دے دیے اور اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی ہر جو آیت ہے کیا رسول اللہ کے زمانے تک تھی یا قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ نے جو امیر المومنین کا نفس امیر المومنین سے مانگا ہے، کیا صرف ذات علی سے مانگا ہے؟ بلکہ ہر مومن سے مانگا ہے۔ قرآن کی یہ آیت آج بھی اعلان کر رہی ہے اور ہم سے تقاضا کر رہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہر ایک کو دعوت دے رہی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ اگر تم میں سے کوئی نفس مطمئنہ رکھتا ہے تو آئے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ اسے اپنے سب کے سب اختیارات دینے پر راضی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ خود حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مومن 40 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، تمام کے تمام حرام افعال سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو خداوند عالم خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے پھر وہ میرا بندہ نہیں رہتا بلکہ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہر مومن 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اس کا ہر فعل اللہ کا فعل ہو جاتا ہے، وہ کن فیکن کا مصداق ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذات علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے احکام پر صرف کر دی، اگر وہ کن فیکن کہہ دے اور اللہ ان کے قول و فعل کو کن فیکن میں تبدیل کر دے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟